قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نیا عیسوی سال، مقام اور پیغام کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جرات کروں گا. عیسوی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور سن 2020 عیسوی کی آج 10ویں تاریخ ہے. پوری ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور عیسوی سال کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی طرف ہے. اس اعتبار سے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2020 سال. آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کبھی اس کا آغاز مارچ سے ہوا کرتا تھا، کبھی اس کا آغاز 25 مارچ سے ہوتا تھا اور 25 مارچ سال کی پہلی تاریخ ہوتی تھی، اور کبھی اس کا آغاز 25 دسمبر سے ہوتا تھا، یعنی سال کی پہلی تاریخ 25 دسمبر کو قرار دیا جاتا تھا. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی مختصر سی تاریخ بتا دوں. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اپنا جو قمری سال ہے، جس کو اسلامی سال کہتے ہیں، چاند والا سال اور مہینہ، اس میں جتنے مہینے ہیں سب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر مہینے کا نام کسی نہ کسی خصوصیت اور خوبی کو بیان کرتا ہے. لیکن جو عیسوی سال کے 12 مہینے ہیں، آپ ان مہینوں کی تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مشرکانہ عقائد کو بتاتے ہیں اور ان میں مشرکین کے مقتداؤں اور پیشواؤں کی طرف نسبت پائی جاتی ہے. مثلا مارچ کو لیجئے، مارچ سے بدلا ہوا لفظ ہے. مارچ آج سے 2735 سال پہلے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں جتنے اختلافات ہوتے ہیں اور جتنے بھی
جھگڑے ہوتے ہیں ان کا دیوتا اور ان کا خدا مارس ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی خدا ایک ہی ہے، پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے، لیکن مشرکین کے یہاں فرق ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ لڑائی جھگڑے اور اختلافات کو پیدا کرنے والا خدا مارس ہے، اور اسی مارس میں تھوڑی سی لفظ میں تبدیلی کر کے مارچ کا مہینہ بنایا گیا، اور 2735 سال پہلے نئے سال کا آغاز مارچ کے مہینے سے ہوتا تھا، اسی دیوتا کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اس زمانے میں مشرکوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ دنیا میں جس کام کی بھی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، اس کا خدا اور اس کا دیوتا جانوس ہے۔ اسی جانوس میں تھوڑی سے تبدیلی کر کے جنوری کا لفظ بنایا گیا، اور 715 قبل مسیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے 715 سال پہلے سے 673 سال تک، جملہ 42 سال 42 ایئر روم میں حکومت رہی۔ اس بادشاہ کا، اس قیصر کا نام نوما پمفیلس تھا۔ اس نے کیلنڈر کو جاری کیا اور اس میں جنوری کو پہلا مہینہ قرار دیا، لیکن جنوری سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر روم کے بادشاہ جولیس کا زمانہ آتا ہے، قیصر روم جولیس کا زمانہ، تو اس نے باقاعدہ قانون پاس کیا کہ سال کا پہلا مہینہ جنوری ہوگا، اور جولیس کیلنڈر جب اس نے مرتب کروایا تو اس کیلنڈر میں جنوری سال کا پہلا مہینہ تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 500 سال بعد تک، 5ویں صدی عیسوی تک یہی سلسلہ رہا، جنوری سال کا پہلا مہینہ ہوتا تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں 25 مارچ کو، جو ان کی ولادت کی بشارت کی تاریخ ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ایک بچے کی ولادت کی خوشخبری سناؤں۔ تو جس دن حضرت جبرائیل خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے وہ مارچ کی 25 تاریخ تھی۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے 25 مارچ کو سال کا پہلا دن قرار دیا، اور مارچ کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کی ولادت کی تاریخ کو سامنے رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 25 دسمبر کو ہوئی تھی، لہذا بعض عیسائیوں نے 25 دسمبر کو سال کی پہلی تاریخ اور دسمبر کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1582 عیسوی میں 1582 میں گریگوری نامی ایک پوپ نے گریگورین کیلنڈر مرتب کروایا۔ اس کیلنڈر میں پھر سے اس نے جنوری ہی سے مہینے کا آغاز کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اٹلی وغیرہ نے اسی کیلنڈر کو اس زمانے میں اختیار کیا، بعض ممالک نے اختیار کیا، بعض نے نہیں کیا۔ اپنا ملک ہندوستان جو اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا، غیر منقسم ہندوستان میں 1752 عیسوی میں 1752 عیسوی میں اس
کیلنڈر کو اختیار کیا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں خواہ وہ منقسمہ ہو یا غیر منقسمہ ہو، سب میں وہی گریگورین کیلنڈر ہی چل رہا ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے جنوری فروری والا، وہ کون سا کیلنڈر ہے؟ گریگورین کیلنڈر کہلاتا ہے وہ۔ تو یہ تو عیسوی سال سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی۔ مؤرخین جب دنیا کی ہسٹری اور تاریخ لکھتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو تاریخ بیان کرتے تھے اس کو قبل عیسوی لکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے مثلا 25 سال پہلے، 50 سال پہلے، 75 سال پہلے، 100 سال پہلے، جیسے میں نے کہا 715 قبل مسیح اور 673 قبل مسیح، تو قبل مسیح سے وہ ہسٹری بیان کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بول کر کے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی جو ہسٹری انہوں نے بیان کی، تو عموماً چونکہ آج بھی پوری دنیا میں زیادتی عیسائیوں کی ہے، تو اسی کیلنڈر کو رواج حاصل ہوا، تو جو ہسٹری انہوں نے بیان کی عیسوی کے ذریعے، پہلی عیسوی، دوسری عیسوی، تیسری عیسوی، چوتھی عیسوی، تو اس میں ایک پیغام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس کو رواج دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ اور محبوب بندے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے آخری نبی اور آخری رسول تھے۔ تورات میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا تھا کہ 2 طرح کے لوگ آئیں گے، ایک مسیح ہدایت ہوگا اور ایک مسیح ضلالت ہوگا۔ مسیح ہدایت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ہدایت۔ مسیح کہتے ہیں اس سیاح کو جس کا کوئی اپنا گھر نہ ہو، اپنی کوئی رہائش گاہ نہ ہو، تو اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، اپنا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ہدایت کا ذریعہ بنے تھے، رسول اور نبی بن کر آئے تھے، تو وہ مسیح ہدایت۔ اور دجال جو قیامت سے قریب آئے گا، دجال کا بھی اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور وہ گمراہی کا ذریعہ بنے گا، تو اس لیے اس کو مسیح ضلالت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح ضلالت۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک عجیب و غریب انداز سے پیدا کیا۔ حضرت مریم کے بیٹا ہیں اور حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت مریم عبادت و ریاضت میں مصروف تھی، اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے انسانی شکل و صورت میں، تو ایک انسانی شکل و صورت میں اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر حضرت مریم بہت ہی گھبرائی، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں آپ کو ایک لڑکے کی بشارت سنانے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تک نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ میری شادی ہوئی ہے، لہٰذا مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، میں صاحب اولاد کیسے بن سکتی ہوں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں، اللہ کا یہی حکم ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ انہوں نے پھونک ماری اور حضرت مریم امید سے کھو گئی۔ اور پھر 25 دسمبر کو، یہ 25 مارچ کا واقعہ ہے، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان والوں کے سامنے اس ننھے منھے بچے کو لے کر کیسے جاؤں؟ لوگ تو بدچلن اور بد کردار کہیں گے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بچے کو لے کر جائیں، کسی سے کچھ بھی بات نہ کریں، لوگ بات کرنا بھی چاہیں تو آپ بات نہ کریں، اور بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر
نمبر آپ 28 اور 29 پڑھیں گے تو اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم نے یہی کہا کہ میں بات نہیں کر سکتی، فاشارت الیہ، 29 میں ہے، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، بچے کی طرف شیرخوار بچے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، کہا تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ شیرخوار بچے سے، دودھ پیتے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے، ناگواری کا اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، فوراً منہ ہٹایا اور بائیں ہاتھ پر ٹیکا لگا کر کے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کر کے گفتگو کی۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قال عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ماں کے بطن ہی میں تھے تو اللہ نے تورات الہام فرما دی تھی اور تورات کا پورا علم حاصل ہو چکا تھا۔ پھر پیدائش کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اسی عمر میں اللہ نے انجیل نازل فرمائی اور کتاب نازل فرمائی، ان کو نبی بنا دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، آگے چل کر کے وہ نبی بنے اور انجیل عطا کی گئی، لیکن ایک چیز کا حاصل ہونا یقینی تھا، اس لیے انہوں نے بچپن ہی میں اس کی اطلاع دے دی کہ میں نبی بننے والا ہوں اور مجھے کتاب انجیل ملنے والی ہے۔ وجعلنی نبیا، اس کے بعد پھر فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، چاہے میں یہاں رہوں چاہے میں کہیں بھی رہوں۔ بابرکت ہونے کا مطلب کہ مجھ سے ہمیشہ خیر ہی پھیلے گا اور مجھ سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز بھی دائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے میری ماں کا نافرمان نہیں بنایا ہے، میری ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے شقی اور بدبخت اور ظالم و جابر اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ یہ سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیرخوارگی کے زمانے میں کی۔ جو رشتہ دار اور برادری کے لوگ تھے سب مطمئن ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کو سن کر، لیکن جو یہود تھے اور بنی اسرائیل کہلاتے تھے اور جن کو معلوم تھا کہ ایک مسیح ہدایت آئے گا اور ایک مسیح ضلالت آئے گا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مسیح ہدایت سمجھنے کے بجائے مسیح ضلالت سمجھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے اور سولی پر چڑھا دینے کی کوششیں شروع کر دی۔ ایک وقت آیا کہ ایک روم میں حضرت عیسیٰ کو بند کیا اور سولی پہ چڑھانے کی، پھانسی دینے کی پوری تیاری کر لی۔ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ انہوں نے اس کو جس کی شکل کو مسخ کر دیا تھا، بدل دیا تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے پھانسی پر چڑھا دیا۔ بہت خوش ہوئے کہ عیسیٰ کو ہم نے سولی دے دی، پھانسی پر چڑھا دی۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید قرآن کریم کے پارہ نمبر 6 اور سورۃ النساء آیت نمبر 156 اور 157 میں کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان لوگوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ان لوگوں نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا ہے، ولیکن شبیہ لہم، وہ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے وضاحت کی اللہ رب العزت نے اور پھر آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ تمام یہودی خوش تھے کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا جا چکا ہے اور سولی پر وہ چڑھا دیے گئے ہیں۔ عیسائیوں کے دلوں میں یقین نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ شہید کر دیے گئے۔ انہی میں کا ایک جو نمائندہ اور دینی پیروکار تھا، مقتدیٰ سمجھا جاتا تھا، پولس، اس نے اپنے زمانے میں اس کو
عقیدے کا حصہ بنا دیا کہ اگر عیسائیت میں تمہیں برقرار رہنا ہے تو تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہود ہمارے دشمن ہیں اور یہود نے ہمارے پیغمبر کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے، لہذا آج بھی عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے اور وہ یہود کو اسی وجہ سے دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن نے اعلان کیا کہ یہود جو کہہ رہے ہیں ہم نے سولی دے دی، وہ بھی غلط، اور عیسائی جو ان کی تائید کر رہے ہیں وہ بھی غلط۔ حضرت عیسیٰ کو کسی نے سولی وغیرہ پر نہیں چڑھایا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 33 سال کی، 33 ایئرس کی۔ تمام صحیح احادیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے، پیشین گوئی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قریب نزول فرمائیں گے۔ چنانچہ ہوگا یہ کہ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں رات کی تاریکی میں مسلمان جمع ہوں گے، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کہی جا رہی ہوگی اور حضرت مہدی علیہ السلام مصلی پر جا چکے ہوں گے۔ اچانک ایک آواز سنائی دے گی تو لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے، تو آسمان کی طرف جب دیکھیں گے تو بادل کی طرح ایک چیز نظر آئے گی، اس میں دو انتہائی حسین و جمیل زرد رنگ کے خوبصورت چادر میں ملبوس ہوں گے حضرت عیسیٰ، اور فرشتوں کے اوپر اپنے دونوں بازو رکھ کر نزول فرما رہے ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر، ایسٹ والے مینار پر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے اور پھر وہاں سے فرشتے چلے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی طلب فرمائیں گے تو سیڑھی لائی جائے گی۔ اب یہاں سے پھر دنیا کا جو نظام ہے وہ شروع ہوگا۔ سیڑھی لائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے، مسجد میں تشریف لے جائیں گے اندر۔ تو اب ادب و احترام میں حضرت مہدی مصلی سے پیچھے آنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ منع فرما دیں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہذا نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ تو حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کی جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں قیادت آ جائے گی اور 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں کام ہوگا، سارا نظام چلے گا، آپ ہی کی حکومت رہے گی اور ایسا نظم و نسق عمدہ اور بہتر ہوگا اور امن اور شانتی کا ماحول ہوگا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن کی جلد نمبر 4 میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایسا امن اور شانتی قائم ہو جائے گا کہ ایک ہی گھاٹ پر بیک وقت شیر اور بکری دونوں پانی پئیں گے۔ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پئیں گے، نہ تو شیر بکری پر حملہ کرے گا اور نہ بکری کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ شیر ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اتنا امن اور شانتی قائم ہوگا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے روانہ ہوں گے تو باب لد پر دجال کو پائیں گے۔ دجال کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا، تو وہ بالکل پسینے میں شرابور ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی درمیان اس کا خاتمہ کر دیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک غیر شادی شدہ ہیں، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ ازدواجی زندگی گزاریں گے، شادی شدہ زندگی گزاریں گے اور 40 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔ جب دجال کا قتل ہو جائے گا، دجال جب آئے گا تو جتنے یہود ہوں گے دجال کو مسیح ضلالت سمجھنے کے بجائے مسیح ہدایت سمجھیں گے اور دجال پر ایمان لائیں گے۔
لیکن جب دجال کا قتل ہو جائے گا تو سب یہود توبہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب یہود کو ایمان لاتا ہوا دیکھیں گے تو مشرکین پر بھی اس کا اثر ہوگا اور تمام مشرکین ایمان قبول کر لیں گے، اور اس وقت اسلام اور ایمان کے علاوہ کوئی اور دھرم اور کوئی اور دین اور مذہب اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف اسلام ہوگا، صرف اور صرف ایمان ہوگا، صرف اور صرف مسلمان ہی ہوں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے جنازے کی نماز بھی ہوگی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ دفن کیے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ دفن کیے جائیں گے۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے اور یہ جو نئے سال کا آغاز ہے، یہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، لہذا اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے واسطے یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ گزرے ہوئے سالوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ جو کچھ پایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو کھویا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے اللہ کے حضور، اور آئندہ کے لیے ایک پروگرام بنانا ہے، ایک نظام عمل بنانا ہے، یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ فیوچر کی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح پوری انسانیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ یہود نے عداوت اور دشمنی کی انتہا کر دی تھی، حتیٰ کہ سولی پر لٹکانے کے لیے بالکل پکا ارادہ کر لیا تھا، تیاری بھی کر لی تھی، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، جو سولی دینے کے لیے تیار تھا، جو پھانسی دینے والا تھا، اسی کی شکل بدل کر کے اسی کو پھانسی دلوا دی۔ لہذا اس سے یہ سبق ملتا ہے، آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں بہت ہی سنگین اور خطرناک قسم کے حالات، یہ حالات بھی انشاءاللہ بدلیں گے، لیکن کب بدلیں گے؟ جب ہم اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جب یہ کیفیت ہماری پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ہمارے دشمنوں کو ہی ان کے بنائے ہوئے قانون کے جال میں لپیٹ کر رکھ دیں گے اور ہم سب کے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی بھی نماز جماعت کے بغیر نہ ہونے پائے، کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی سنت اور نفل نماز ہماری چھوٹنے نہ پائے۔ اذان کی آواز کان میں آئے اور آواز آتے ہی مسجد کی طرف رخ کر لیں، اپنے سارے کاروبار کو بند کر لیں۔ اور یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی دولت ہے، مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو کچھ ہم نے کما لیا ہے اب تک، اگر یہ قانون واپس ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، واپس اگر نہیں ہوا تو وہ دولت بھی ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے اب تک جو دے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی ذات میں خرچ کریں، غریب بھائیوں اور بہنوں پر بھی اس کو خرچ کریں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔